جس پتھر پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی ہے، حضرت کو بادشاہت دی گئی اور حکمران بنایا گیا ہے، وہ پتھر ایک زمانے تک بیت المقدس میں موجود تھا۔ پھر بعد میں یورپ کے کسی بادشاہ نے اس بیت المقدس سے وہ پتھر اٹھا کے برطانیہ میں لے جا کے رکھ دیا تھا، اور آج بھی جو برطانیہ کی بادشاہتوں کی عمارتیں ہیں، ویسٹ منسٹر کے برابر میں جو چرچ ہے، اس چرچ میں تھرون آف ڈیوڈ کے نام سے، حضرت داؤد کے تاج کے نام سے وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ کچھ دنوں پہلے جو برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی ہو رہی تھی، تو جس کرسی پر بادشاہ کو بٹھا کر تاج پہنایا گیا، اگر کسی نے غور کیا ہو اسی کرسی کے اوپر وہ پتھر موجود تھا۔ اور یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے، اس زمین پر یہود نے ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیا تھا۔ 1200 قبل مسیح میں پہلی مرتبہ اس زمین پر یہود کی عبادت گاہ تعمیر ہوئی تھی، اور پھر جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اپنی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ظالم بادشاہ آیا اور اس نے یہود کا وہ ٹیمپل گرا دیا اور یہود کو اس زمین سے بدل کر دیا، وہاں سے باہر کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہودیوں کو اس زمین پر دسترس حاصل ہوئی اور انہوں نے دوبارہ اسی جگہ پر اپنا عبادت خانہ ٹیمپل دوبارہ تعمیر کر دیا، اور سن 70 عیسوی میں، ہجری نہیں عیسوی میں، یعنی اسلام کے آنے سے بہت پہلے، ایک رومی بادشاہ جو بت پرست تھا، اس نے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہود کی وہ عبادت گاہ زمین بوس کر دی اور یہودیوں کو اس زمین سے نکال باہر کر دیا۔ وہ جو سن 70 عیسوی میں ان کا عبادت خانہ توڑ کے گرایا گیا ہے، تو تیسری مرتبہ آج تک وہ عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق یہودیوں کو نہیں ملی۔ اور جس مقام پہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی، اصل میں یہ القدس کی زمین ہے، اور القدس کی زمین میں ایک اونچی پہاڑی ہے، ایک اونچی جگہ ہے، ایک پلیٹو ہے۔ اس اونچی پہاڑی کے اوپر ہی بیت المقدس بھی موجود ہے، مسجد اقصی بھی موجود ہے، صرف کونوں کا فرق ہے۔ پہاڑی کے ایک کونے پہ مسجد اقصی ہے اور دوسرے کونے پہ قبۃ الصخرہ یا گولڈن ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔
اور یہود کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارا ٹیمپل جو سن 70 میں رومی مشرق بادشاہ نے گرا دیا تھا، اس ٹیمپل کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ اسرائیل کی وراثت قائم کرنا چاہتے ہیں۔